سورہ صافات آیت 106 سے 108۔ بے شک یہ کھلی بلا ہے اور ہم نے اس کا فدیہ دیا ایک عظیم ذبیحے سے، اور ہم نے باقی رکھا اس کو آخرین میں۔ ہر صحیفے میں ایک عظیم ذبیحے کا ذکر ہے جو دریائے فرات کے کنارے اللہ کے لیے اپنی جان دے گا اور تیروں اور تلواروں سے شہید کیا جائے گا۔ انہی آیات کی بنا پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر ایمان کو ضروری قرار دیا، کیونکہ وہ یہ ذبیحہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور اسی لیے یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ عیسیٰ نے ان کے لیے جان دی، جبکہ تمام صحیفوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ تلوار سے اور تیروں سے شہید ہوگا۔ تو تمام آیات واضح کرتی ہیں کہ یہ ذبیحہ کون ہے، دریائے فرات کے کنارے کون ہے۔ اگر آپ بائبل میں عظیم دریا ڈھونڈیں تو دریائے فرات کا نام سامنے آئے گا۔ اگر آپ عظیم ذبیحہ ڈھونڈیں تو اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام سامنے آئے گا۔ عرب لوگ یا ملا اس بات پر بالکل خاموش ہیں کہ یہ ذبیحہ کون ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کی بہت ساری باتوں کو تسلیم کر لیا ہے، بلائنڈلی مان لیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بہت سی چیزیں یہ یہودیوں کی مان رہے ہیں، بہت سی چیزیں یہ عیسائیوں کی مان رہے ہیں۔ اور کربلا کرب و بلا سے نکلا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کرب و بلا کو کیسے بیان کرتا ہے۔ تو کرب کیا ہے؟ سورہ انبیاء آیت 76۔ اور نوح جب اس نے ندا لگائی اس سے پہلے تو ہم نے اسے قبول کیا، پھر ہم نے اسے نجات دی اور اس کے ساتھیوں کو عظیم کرب سے، یعنی عظیم کرب نوح کی طرح دنیا میں اکیلا رہ جانا ہے۔ اب بلا کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 49۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں دکھ دیتے تھے برے عذاب کا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے ایک عظیم بلا ہے، یعنی مردوں یا بیٹوں کا ذبح کیا جانا اور بیٹیوں کا زندہ رکھا جانا عظیم بلا ہے۔ تو سوچئے کہ عظیم ذبیحہ جس کا قرآن میں اور تمام صحیفوں میں ذکر ہے، کیا وہ عظیم کرب اور عظیم بلا سے نہیں گزرے گا؟ اور اگر وہ گزرے گا تو وہ کون ہے جو دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا اور جس کے مردوں کو، بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا گیا؟ ہر چیز آیات میں واضح ہے۔ قرآن کی ان آیات کو آپ زبور، تورات، انجیل میں ایز اٹ از پائیں گے، تو آپ کیا مانیں گے کہ یہ تحریف کا نتیجہ ہے؟ آپ اس بات پہ حیرت کر رہے ہوں گے کہ اگر اتنی واضح آیات موجود ہیں تو لوگ کیوں نہیں مانتے، ملا کیوں نہیں مانتے، عرب کیوں نہیں مانتا، اور اہل بیت کی مخالفت کیوں شروع ہوئی؟ ان تمام باتوں کے پیچھے کیا راز ہیں اور یہ معاملات آج تک نہیں سلجھائے جا سکے؟ تو اس کی وجہ بہت گہری ہے، اور وہ صحابہ سے شروع نہیں ہوتی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ وہ پچھلی امتوں میں چل رہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اصل میں ان معاملات کو کھولا نہیں گیا، چھپا کے رکھا گیا، اور صرف شریعت پہ اور دوسرے مسائل پہ بات کی گئی، بجائے اسلام کی بنیادوں پر بات کرنے کے، اس کی روٹ کے۔ وہ عقائد جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیے، ان کی روٹ کہاں تھی، وہ کہاں سے آ رہے تھے، وہ پچھلی امتوں میں
किस सूरत में मौजूद हैं, इस बात को मुकम्मल तौर पर नज़र अंदाज किया गया, बल्कि पुरानी उम्मतों को इस्लाम से खारिज ही कर दिया गया। और इसीलिए अरब या मुल्ला आज ख़ुद को या अपनी कौमों को मुसलमान कहते हैं, जबकि लफ्ज़ मुसलमान उन तमाम कौमों के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं। और कुरान इस पर गवाह है। आयात में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि तमाम अंबिया और उनके मानने वाले मुसलमान थे। जहाँ तक अहले बैत की बात है तो ये मामला पिछली उम्मतों से चला आ रहा है और ज़बूर, तौरात, इंजील में मौजूद है। और आखिरी उम्मत की पूरी तारीख़ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होती है वो सहीफ़ों में मौजूद है। मैं जो बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुमकिन है कि आप इस बात को तस्लीम ना करें कि पूरी तारीख़ इस्लाम सहीफ़ों में मौजूद है। और इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने ये बात की थी कि न सिर्फ अहले बैत सहीफ़ों में मौजूद हैं, बल्कि खुलफाए राशिदीन भी सहीफ़ों में मौजूद हैं। और आगे जो हालात आने वाले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद, वो भी सहीफ़ों में लिखे हुए हैं। लेकिन अरब उनको पहचाने नहीं, क्योंकि अरब पहचानना चाहते नहीं थे, यहूदी मानना चाहते नहीं थे। इसीलिए यहूदियों और ईसाइयों ने उनकी अपने तौर पे तशरीहात की, जैसा कि आज मुल्ला कर रहे हैं, उनके भी मुल्ला हैं। और उन्होंने उन तमाम आयात के मायने बदल लिए, उनको अपने तौर पर बयान किया। अरब भी उन मामलात को मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सारे दुनियादार हैं, ये सारे अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि यहूदी अपना ग्रेटर इज़राइल बना रहे हैं, क्रिश्चियन अपनी हुकूमत चाहते हैं और अरब अपनी हुकूमत चाहते हैं। पाकिस्तान ग़ज़वा हिंद का इंतज़ार कर रहा है और मान रहा है कि पूरी दुनिया पे इसकी हुकूमत होगी। यहूदी भी यही समझ रहे हैं, ईसाई भी यही समझ रहे हैं, और सब ही इस ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं और उन आयात को ऐसे ही ले रहे हैं। हर उम्मत के पास जो सहीफ़ा है उसमें जो लफ्ज़ मोमिन है या मोमिनीन है, वो उससे अपने आप को ही ले रहे हैं। वो ये नहीं मानते कि अगर इंजील में लफ्ज़ मोमिनीन है तो उसमें यहूदी भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने ईसा का इनकार किया, या कुरान में लफ्ज़ अगर मोमिनीन आया है तो उसमें अहले किताब के लोग भी शामिल हो सकते हैं। मुल्ला ये नहीं मान रहे। तो इस तरह ये हुआ कि आखिरी हुकूमत जो मोमिनीन की आने वाली थी, जिसमें अहले किताब भी शामिल हैं, उनके नेक लोग, उनके मोमिनीन और उम्मत मुस्लिमा का मतलब सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि ईसा के मानने वाले भी हैं, मूसा के मानने वाले भी हैं और दूसरे अंबिया के मानने वाले भी हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। इन बातों को छुपाया गया, इन बातों को नहीं माना गया, क्योंकि लोग मादियत पसंद हैं, लोग ताकत चाहते हैं, लोग अपनी कुर्सी चाहते हैं। हर कबीला, हर कौम, हर उम्मत अपनी हुकूमत चाहती है। और यही वजह है कि इन आयात को छुपाया गया, नज़रअंदाज किया गया, भुला दिया गया। जैसा कि कुरान में लिखा है कि यहूद व नसारा ने बहुत सा मैटर छुपाया और बहुत सा वो भूल गए। तो भूल कैसे सकते हैं जब उनके सामने उनकी किताब मौजूद है, उनके हाथों में वो पढ़ रहे हैं, तो भूल कैसे सकते हैं? वो उसकी असल इंटरप्रिटेशन भूल गए हैं, क्योंकि वो हक़ एक कदीम सच है जिसको कौमों ने, उम्मतों ने भुला दिया है। ये सारे मामलात मौजूद हैं और ज़माना हाजिर ख़ुद एक सबसे बड़ा गवाह है। और आप देखें कि ये आखिरी उम्मत किस तरह से पैसे, दौलत और ताकत के लिए इस्लाम को भूल चुकी है। कुरान में वाज़ेह अहकामात जो मौजूद हैं उनको कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दिया गया है। और इसीलिए इस्लाम, जो असल इस्लाम था, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, वो छुपा दिया गया था। और करबला के बाद से वो चीज़ें सामने नहीं रहीं, क्योंकि उसी सच को छुपाने के लिए जो कदीम चला आ रहा था, अहले बैत को शहीद किया गया, उन्हें चुप कराया गया। अच्छे सहाबी जो थे, जो नेक सहाबी थे, उनको शहीद किया गया। और जो सच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चल रहा था, उसको मुकम्मल तौर पे छुपा दिया गया। लेकिन कुरान उन तमाम बातों को सामने ला रहा है, जैसा कि कुरान की आयत मौजूद है कि ये रसूल उन बातों को ज़ाहिर करने के लिए आया है जो छुपा दी गई थी।
تو یہ وہ معاملات ہیں اور یہ وجہ ہے کہ اہل بیت کے معاملے کو جو ہے مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ عرب لوگوں نے آسان طریقہ نکالا کہ انہوں نے بائبل کا مکمل طور پہ انکار کر دیا، پرانے صحیفوں کا، یہ کہہ کر کہ وہ تحریف شدہ ہیں، ان کا پڑھنا بھی گناہ ہے، تاکہ یہ میٹرز سامنے نہ آئیں۔ اگر آپ آج بھی بائبل پڑھتے ہیں اور بغور پڑھیں، ہر آیت کو آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں قرآن لکھا نظر آئے گا۔ یہ صحیفوں کا وہ سچ ہے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان نے اس معاملے کو سامنے نہیں آنے دیا۔ یہی معاملہ اب دجال سے بھی جڑا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو مخفی رکھا گیا، اور دجال کا ذکر بھی آپ کو واضح طور پہ نہیں نظر آ رہا، مہدی کا ذکر بھی آپ کو واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا، عیسیٰ کی واپسی بھی جو ہے وہ کنفیوزنگ میٹر بنا ہوا ہے، کیونکہ آخری زمانے میں اس سچ کو سامنے آنا ہے۔ اگر آپ ان معاملات پہ غور کریں گے تو ایک چیز آپ کو ضرور نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ تمام امتوں نے آپس میں ایک کنسپریسی کی ہوئی ہے، یعنی خاموش معاہدہ کہ ان میں سے کوئی بھی اس قدیم سچ کو نہیں چھیڑے گا۔ جو بھی بات کی جاتی ہے وہ شریعت کی جاتی ہے، وہ حکومتوں کی جاتی ہے، وہ جنگوں کی جاتی ہے، لیکن یہ بات نہیں کی جاتی کہ اسلام کی انتہا کیا ہے، اسلام کا آنے کا مقصد کیا تھا۔ امتیں اگر صرف اپنے صحیفوں پر غور و فکر کرتی تو تمام راز ان کو سمجھ میں آ جاتے۔ قرآن میں ہر بات کا جواب ہے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کا پرسیپشن ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے بیچ قیامت تک عداوت رہے گی۔ تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں عداوت ہے، لیکن اس دشمنی، اس جیلسی کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہود کی عداوت مسیح کی وجہ سے، لیکن پھر آیت آتی ہے کہ یہود اور مومنوں کے بیچ بھی عداوت رہے گی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے بیچ میں تو مسیح کی وجہ سے عداوت ہے، یہود کی آپ کے ساتھ کس وجہ سے عداوت ہے؟ یہ وہ راز ہے جس کو اگر آپ غور سے سمجھیں تو قرآن نے جواب دے دیا ہے، لیکن آپ سمجھے نہیں۔